الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما، وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والساجدين، والحمد لله رب العالمين. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. دنیا دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ. چھوڑ کر اب فکر ساری، ذکر مولا کر کے دیکھ. کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہو بلا. سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام موقر علماء کرام،
عزیز دوستو، بزرگوں، ہم سب مل کر اللہ جل شانہ کی بارگاہ صمدی میں جتنا ہی شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ اس پاک ذات نے مجھے اور آپ کو بلا استحقاق مبارک مہینے کی مبارک ساعتوں میں آنے والے مبارک مہینے کی مبارک گھڑیوں کو کس طرح گزارا جائے، اس مبارک مہینے کی مبارک ساعتوں کو کس طرح کام میں لایا جائے، اس مضمون پر اللہ نے ہمیں جمع کر لیا۔ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، آخرت میں اللہ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ حقیقت یہ ہے، اس وقت مجھے حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، زندگی اس طرح گزاری ہے کہ اپنی زندگی میں کبھی حرام تو حرام شک والے ہاتھ سے پانی تک نہیں پیا، بے نمازی کے ہاتھ کا کبھی پانی نہیں پیا۔ حالات میں لکھا ہے کہ حج کے سفر کو جا رہے تھے، 31 یا 21 دن کا سفر تھا، اور جہاز میں کھانا پکانے والا بے وضو تھا، بے نمازی تھا۔ حضرت نے 21 دن تک روزہ رکھا، پانی پر اپنا گزارا کیا۔ انتقال ہوا، 40 دن تک آپ کی قبر مبارک سے مشک و عنبر کی خوشبو پھوٹا کرتی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میں ریلوے اسٹیشن پر کھڑا ہوں اور ایک پیر میں نے اپنی گاڑی کے ایک پہیے پر رکھ دیا ہو، دوسرا پیر ابھی میں نیچے سے اٹھانے جا رہا ہوں، اور کوئی مجھے آ کر پوچھ لے، حضرت میں آپ سے قرآن کا خلاصہ جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے، فرمایا 3 لفظوں میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر لوں گا۔ فرمایا اللہ کو راضی کر لو اس کی بندگی کر کے، اللہ کے نبی کو راضی کر لو ان کی اطاعت کر کے، اور اللہ کی مخلوق کو راضی کر لو اس کی خدمت کر کے۔ یہ 3 چیزیں جس میں آ گئی، سمجھو حضرت فرماتے ہیں ان 3 جملوں کے اندر میں پورے قرآن کا خلاصہ بیان کر دوں گا کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اللہ کون ہے؟ ہمارے اللہ کون ہے؟ جس اللہ نے ایک ناپاک قطرے سے مجھے آپ کو وجود بخشا، اور صرف وجود نہیں بخشا، اللہ کی جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے، ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل مجھے اور آپ کو بنایا، سب سے احسن ہونے کا لقب مجھے اور آپ کو ملا، سب سے مکرم ہونے کا لقب اللہ کی طرف سے مجھے آپ کو ملا۔ حالانکہ میرے آپ کی زندگی کی ابتدا کیا ہے، میں اور آپ کیا تھے، مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے کس ناپاک قطرے سے وجود بخشا۔ قرآن کہتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان تو کیا تھا، ایک ناقابل ذکر شے تھی، اور میرے آپ کے حالات میں اور آپ اس سے بخوبی واقف ہے کہ جس قطرے سے مجھے اور آپ کو اللہ نے گھرا، جس قطرے سے مجھے اور آپ کو اللہ نے بہترین انسان بنایا، تمام مخلوقات میں مجھے آپ کو فوقیت اللہ تعالیٰ نے دی، تو میری اور آپ کی ابتدا کیا تھی؟ ایک ناپاک قطرہ ہی تو تھی۔ جو قطرہ ابھی میرے کپڑے پر لگ جاتا، میں نکال کر کرتے کو پھینک دیتا، جب تک کہ اس کو پاک نہ کرتا میں نہ پہنتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس قطرے کے اندر، میرے بھائیوں، آج تک آپ نے اچھے اچھے بڑے بڑے انجینئر دیکھے ہوں گے کہ جو کیسے کیسے نقشے بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہوں گے، لیکن آج تک میں قسم کھا کر یہ بات ثابت کر سکتا ہوں، کوئی انجینئر آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو پانی کے اندر انسان کا نقشہ بنا کر بتائے۔ ہے کوئی؟
کوئی نہیں مل سکتا۔ اللہ نے ایک ناپاک پانی کے اندر میرا آپ کا نقشہ بنایا اور پھر میرے آپ کی قسمیں کھا کر بیان فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ کیا فرمایا؟ بہترین سانچے میں اگر میں نے کسی مخلوقات کو ڈالا ہے وہ حضرت انسان ہے، یہ میرے آپ کا مقام ہے۔ مختصر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو نیست سے وجود بخشا۔ اب بتاؤ کون بندگی کا لائق ہے؟ حضرت کے قول کے مطابق کہ جس نے بندگی کر کے اللہ کو راضی کر لیا، اطاعت کر کے محمد الرسول اللہ کو راضی کر لیا اور خدمت کر کر مخلوق کو راضی کر لیا، اس نے پورے قرآن کا خلاصہ سمجھ لیا۔ اللہ اکبر! بات کتنی چھوٹی لیکن کتنی جامع بات مجھے آپ کو ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ تو کیا جس اللہ نے مجھے آپ کو نیست سے وست بنایا، ہمیں نہ میں سے ہونے والا بنایا، آپ بتاؤ کیا وہ اللہ اس کے لائق نہیں ہے کہ ہم اس اللہ کو ہمیشہ خوش رکھیں؟ کیا اس اللہ کا دین ہمیشہ ہمارے گھر میں رہے؟ اسی لیے علماء فرماتے ہیں، حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پورے قرآن کو جاڑ چھانک کر پڑھا، لیکن ایک آیت کریمہ جب میں پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، حضرت فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ کی میں تلاوت کرتا ہوں میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت کریمہ کو آپ نے سنا، اس میں نہ جنت کو اللہ نے ذکر کیا، اس میں نہ اللہ نے جہنم کو ذکر کیا، اس میں نہ اللہ نے جہنم کے بچھوؤں کو ذکر کیا ہے کہ جنت میں کیسے اژدہے ہوں گے، جنت میں کس طرح، جہنم میں کیسے اژدہے ہوں گے اور کس طرح عذاب دیا جائے گا، کسی چیز کو اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں جب اس آیت کریمہ کی میں تلاوت کرتا ہوں میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس لیے اس کی حقیقت میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، کامل مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، یہ اسلام ہماری شادی بیاہ کے موقع پر بھی ہونا چاہیے۔ یہ اسلام جب سلون کی دکان میں ہم جائیں، جب ہم ان سے کہیں مجھے منکی کٹ کٹوانا ہے، اس وقت بھی یہ اسلام ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ اسلام جب ہم راستے سے گزرے اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ اسلام ہمارے معاملات میں بھی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ اسلام ہمارے لین دین میں بھی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر یہ اسلام ہر موڑ پر ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ ہم شیطان کے نرغوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان اسلام کے ان روحانی اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے رقصوں سے بچا لیں گے، شیطان کے راستوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما لیں گے۔ کیوں کہ شیطان یہ قسم کھا کر آیا ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا، شیطان یہ قسم کھا کر آیا ہے، یہ اللہ تیرے بندوں کو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے جاؤں گا، تیری کروڑوں نعمتوں سے تیرے بندے فائدے اٹھاتے ہوں گے، لیکن تیرے بندوں کو ایسے جملے کسوا دوں گا، ایسا جملہ بول دے گا، 1 منٹ میں وہ تیری مکرم نظر سے گر کر میری فہرست میں میرے راستے پر آ جائے گا۔ اللہ علماء نے لکھا ہے فرشتوں میں دھوم مچ گئی، اے اللہ جب یہ تیرے بندوں کو اس طرح ورگلائے گا اور تجھ سے اس طرح دور کر دے گا، تیرے بندے جائیں گے تو جائیں گے کہاں؟ جواب آیا، اللہ رب العزت نے فرمایا دو دائیں بائیں آگے پیچھے وہ بیان کر چکا ہے، 2 سمت میں نے اس سے بلا دی ہے۔ میرے رب جلال کی قسم، میرا بندہ جب میرے دربار میں آئے گا اور عاجزی کے ساتھ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے گا، جس سمت بتانے کو میں نے شیطان کو بلا دیا ہے، اس کی عاجزی کے ساتھ اٹھا ہوا ہاتھ زمین پر جانے سے پہلے میں اپنے بندے کی مغفرت کر دوں گا۔ پھر فرمایا کہ اس اور ایک سمت میں نے اس کو بلا دیا ہے، وہ کیا ہے کہ میرا بندہ جب سجدے میں آئے گا، میرے بھائیوں مجھے آپ کو سجدوں کی ضرورت ہے ان مبارک مہینے کے اندر۔ اور اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں؟ اللہ سب سے زیادہ اپنے بندے سے کب راضی ہوتا ہے؟ جب بندہ اپنے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے، نماز کی پابندی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کسی حال میں بندے پر معاف نہیں، اور سرکار نے اپنی آخری مرض الوفات میں، اپنی آخری لمحات میں 2-2 3-3 صحابہ کا سہارا لے کر اس امت کو نماز
نماز کی تعلیم ارشاد فرمائی، فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس حالت میں اگر نماز چھوڑ دو میری امت کل سر میں درد ہو، میری امت میں کل پیٹ میں درد ہو اور بلا جھجک نماز چھوڑ دے۔ پوچھتے ہیں مولوی صاحب نماز میں نہیں آئے، جواب ملتا ہے اذان میں نے سنی لیکن مجھے سر میں درد تھا، اس کی وجہ نبی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید ارشاد فرمائی۔ اسی لیے علماء کرام مفتیان کرام کے فتاوے آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں، فرمایا نماز بندے پر کسی حالت میں معاف نہیں، اگر بیمار ہے اپنے گھر پر پڑھ سکتا ہے گھر پہ پڑھے، نہیں چل سکتا ہے جس طرح جس حالت میں، یہاں تک کہ ہسپتال میں ہے، علماء نے لکھا ہے یہاں تک کہ ہسپتال میں ہے اور اس کے پاس وضو کرنے کی سکت نہیں ہے، ہلنے کی طاقت نہیں ہے، اینٹوں کے ذریعے یا ہسپتال کی دیوار سے اپنے آپ کو تیمم کر کے بھی اللہ کا فریضہ ادا کرے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، نیت کر لے اور پھر آخر اپنے آنکھوں کے پلکوں سے تو آنکھ اونچی کرے گا تیرا رکوع ہو جائے گا، آنکھ جھکائے گا تیرا سجدہ ہو جائے گا، لیکن اللہ نے فرمایا میرے سامنے سجدہ کسی حالت میں معاف نہیں۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے بلا استحقاق مجھے آپ کو ایمان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی۔ یہ ایمان وہ نعمت ہے میرے بھائیوں، کسی غیر مسلم کی کارگزاری میں کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا، میں نے اسے اپنی ڈائری میں نوٹ کیا، اللہ اکبر فرماتے ہیں یہ ایمان کیا چیز ہے، یہ اللہ نے میرے آپ پر کیا کرم فرمائی، یہ اسلام اور دین اسلام کتنی خوبیوں کا مالک ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ان سے پوچھا گیا کہ آخر آپ کو اسلام کی کس خوبی نے اسلام میں داخل ہونے پر مجبور کر لیا، آخر وہ کون سی خوبی ہے جس خوبی سے آپ اسلام میں داخل ہو گئے؟ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ راستے سے گزر رہا تھا، کسی اللہ والے کا بیان چل رہا تھا، وہاں سنا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو بیان کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ بیان فرما رہے تھے۔ فرمایا وہ کیا تھا کہ فرمایا اللہ کے نبی ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو لے کر تشریف فرما تھے، آپ نصیحت فرما رہے تھے، اتنے میں ایک شخص ہانپتا کانپتا ہوا اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کر جڑ گیا، پوچھا، آنے کے بعد گھبراہٹ کی وجہ معلوم کی تو اس نے بتایا میں جب آ رہا تھا حضرت بات یہ ہے، فرمایا پریشان کیوں ہو؟ جواب دیا 2 دن سے میرا بیٹا گم ہو گیا ہے اور 2 دن سے میں بھی پریشان ہوں، میری گھر والی بھی پریشان ہے، 2 دن سے ہم بیٹے کو تلاش کر رہے ہیں لیکن بیٹا نظر نہیں آتا۔ فرمایا کہ جب یہ گفتگو کو چل رہی تھی اور ایک صحابی تشریف لائے، ان مکالمہ کو سنا اور فرمایا یا رسول اللہ فلاں پہاڑی کے اس کنارے سے میں آ رہا تھا، وہاں چند بچے کھیل رہے تھے، ہو سکتا ہے ان بچوں کے اس گروہ کے اندر اس کا گمشدہ لڑکا بھی وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائیے اور ان کی رہبری فرما لیجئے اور ان سے بتا دیجئے اگر ان کا بچہ ہو ان سے ملا دیجئے۔ جب جا رہے تھے ابھی مجلس چھوڑی، اللہ کے نبی نے اپنی خدمت میں پھر بلایا، آئیے میری ایک نصیحت لے کر جائیے۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سی نصیحت ہے؟ فرمایا 2 دن ہو گئے ہیں تو بھی پریشان ہے، تیری گھر والی اپنے گھر پر پریشان ہے اور باپ کی شفقت تیرے اوپر جوش میں آئے گی، اگر اس گروہ کے اندر تیرا بچہ بھی ہوگا، باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے، اسی لیے اللہ نے اپنے حق کے بعد اگر کسی کا حق بتایا ہے، فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر لی اللہ تعالیٰ دنیا آخرت اس کی سوار دیں گے، اور جس نے دنیا میں ان کو ستایا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کا مزہ نہ چکھ لے۔ اسی لیے کسی نے کہا برابر نصیب ہے وہ جس نے پایا ماں باپ کا سایہ، کیا حسن سلوک ان سے جنت میں گھر بنایا، پھرا ہے رخ اطاعت والدین سے اے سلیم، ہر جستجو میں ان کو ناکام ہی پایا۔ ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی اپنی منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا آپ اس کی زندگی دیکھ لیجئے، کبھی اس کی زندگی میں اسے چین نظر نہیں آئے گا، ہمیشہ وہ بے چین رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ جا رہے ہو
جب جاؤ تو دیکھنا اس گروہ کے اندر اگر آپ کا بچہ مل جائے تو آپ کے بچے کو ملنے سے، اس لیے کہ 2 دن سے آپ پریشان ہیں، 2 دن سے آپ کی گھر والی پریشان ہے، پیدر شفقتی جوش میں آئے گی، آپ کا دل بہل جائے گا، آپ کی گمشدہ چیز آپ کو ملنے پر کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو آپ کا بیٹا اگر آپ کو مل جائے، اس گروہ کے اندر دوسرے بچے بھی کھیلتے ہوں گے، لیکن ان بچوں کے درمیان اپنے بیٹے کو غلط محبت سے گلے مت لگا لینا۔ فرمایا یا رسول اللہ، میرا بیٹا 2 دن سے میں تلاش کروں، میری گھر والی پریشان ہو اور 2 دن سے میں اسے تلاش کروں اور میرا بیٹا مل جائے تو میرا بیٹا ہے، میرے صلب سے منتقل کیا ہوا ہے، یا رسول اللہ اس سے محبت نہ کروں۔ فرمایا دیکھو اسلام کی تعلیم دیکھو، اسلام مسلمان کے دل کو کہاں تک رکھتا ہے، اسلام مسلمانوں کو اسلام کو کیا تعلیم دے رہا ہے۔ فرمایا ہو سکتا ہے جب اس بچے کو، تیرے بیٹے کو تو اپنے گلے سے لگائے گا، وہاں جو بچے کھیلتے ہوں گے اس میں کوئی یتیم بچہ بھی ہوگا، اگر تو تیرے بچے کو تیرے گلے سے لگائے گا اسے اپنا باپ یاد آ جائے گا، اس کی دل کی سسکیاں نکل جائے گی۔ یہ ہے اسلام، کتنی پیاری تعلیم مجھے آپ کو ارشاد فرما رہی ہے۔ تو خیر بات سے بات نکل گئی۔ اس وقت میرا آپ کا جمع ہونا اس نسبت پر تھا کہ مبارک مہینہ آنے والا ہے اور معظم شعبان المعظم کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہم نے، آپ نے، امام صاحب نے ہم سے ایک دعا منگوائی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ہم نے اللہ سے ایک دعا کی تھی نہیں، ہر ایک اس کا تو اہتمام کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو سمجھو اللہ نے میری آپ کی دعا قبول کر لی ہے، اللہ نے ہماری دعا کو قبول کر لی، اور اس دعا کی قبولیت کے صدقے میں اللہ نے ہمیں رمضان کے بہت قریب جا کر لکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ منظر گزشتہ سال کا ہمارے سامنے رکھیں کہ گزشتہ سال اس وقت ہم کس حالات سے گزر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے میرے آپ پر کرم فرمائی کہ اللہ نے مجھے آپ کو موقع دیا، اللہ نے مجھے آپ کو موقع دیا کہ اس وقت ہم رمضان المبارک کے مقدس متبرک مہینے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ہمیں تیاریاں کرنی چاہیے، اور ہماری تیاریاں کیا ہونی چاہیے کہ روزہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں پر بہت بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے اتنے راضی ہو جاتے ہیں روزے پر کہ روایت کے اندر فرمایا کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، کتنے اعمال آپ نے سنے ہیں گے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو چلتے چلتے ایک بہترین عمل بتا دوں، آج ہی سے اس کو سب عمل کی نیت سے سنو اور آج ہی سے اس کو شروع کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی سنت ہو، جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس کی بندگی کے ذریعے، جس نے محمد رسول اللہ کو راضی کر لیا آپ کی اطاعت کے ذریعے، اللہ رب العزت اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اور سرکار نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وہ معیار جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہاں تک ہم نہیں پہنچے، ہم اپنے ایمان میں کامل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور چھوٹی سنتوں میں کیا برکتیں رکھی ہے، اسی لیے فرمایا یہ عائشہ، کوئی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو اس لیے مت چھوڑ دینا کہ یہ چھوٹا ہے، ہو سکتا ہے تیرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو میں اور آپ اس لیے نہ کر لے، یہ چھوٹا ہے معافی کر لیں گے، لیکن ہو سکتا ہے اس گناہ پر آپ کی پکڑ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں سونے سے پہلے ایک مختصر سا عمل اگر میں نے آپ نے کر لیا، یقین جانیے آپ اتنے بڑے ثواب لے کر سوئیں گے جس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ عمل ہے 2 منٹ کا۔ فرمایا حضرت عائشہ سے، یہ عائشہ جب رات میں تو بستر پر جائے، بستر پر جانے سے پہلے ایک مکمل حج کر کے سویا کر۔ فرمایا یا رسول اللہ ایک مکمل حج، کہاں مکہ کہاں مدینہ، کہاں اتنا لمبا سفر میرے سکت سے باہر ہے، میں کیسے کر سکتی ہوں؟ فرمایا اے عائشہ جب تو بستر پر جائے تو 3 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کے سویا کر۔ کل قیامت کے دن ہر رات تجھے ایک مقبول حج کا ثواب ہر رات کے حساب سے دیا جائے گا۔
پھر فرمایا یا عائشہ جب تو رات میں سوئے روزانہ ایک قرآن مکمل پڑھ کے سویا کر۔ یا رسول اللہ اتنے مختصر وقت میں پورا قرآن پڑھ لوں؟ فرمایا یا عائشہ جب تو بستر پر آتے وقت آنے سے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سویا کر۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تیرے کھاتے میں ایک مکمل قرآن کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ عمل کتنے چھوٹے ہیں، جس کو کتنی منٹ ہمیں لگے گی، ہم زیادہ سے زیادہ 1 منٹ، لیکن اگر ہم نے کر لیا، میری ماں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، اور ایسے اعمال کے اندر ماں اور بہنوں کی رغبتیں بہت زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ ایک عورت جب اپنے اوپر محنت کرتی ہے تو وہ کس مقام پر پہنچتی ہے۔ جب بات سے بات نکل گئی تو میں اس کو بیان کر دوں کہ ایک عورت، میری ماں اور بہنیں بھی اگر سن رہی ہے تو وہ بھی دل کے کانوں سے اس بات کو سنیں کہ جب آپ اپنی رات پر عمل کرتے ہیں اور آپ اپنی راتوں پر محنت کرتے ہیں تو آپ ولایت کے کس مقام پر پہنچتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، حضرت شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے اللہ والے کہ جب چاہتے اللہ کے نبی کی زیارت ہو جاتی، ہر رات اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ مکۃ المکرمہ کے سفر کے اندر حج کے دوران، اس وقت پہلے کے زمانے میں جو لوگ گئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی حاضری مقبول و منظور نصیب فرمائے۔ اللہ مسبب الاسباب، ہم سب کے لیے اسباب پیدا کر کے اپنے گھر کے اپنی چوکھٹ پر اللہ ہم سب کو بلائے۔ تو فرمایا کہ حضرت شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے۔ پہلے آپ کو پتہ ہے اونٹوں کے ذریعے، اونٹوں کی سواری سے مینا عرفات میں پہنچایا جاتا تھا اور اس کے کوئی نکیل کھینچنے والا ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے جب حضرت شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے، ایک بچے کے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل تھی اور وہ ادھر ادھر ہو رہا تھا۔ اللہ کو اسلام کی تعلیم، من لم یعقر صغیرنا، جس نے میری امت کے جس نے ہمارے بڑوں کا اکرام نہیں کیا، اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم تو دیکھیے، اسلام کتنی پیاری تعلیمات سے ہمیں نواز رہی ہے۔ فرمایا حضرت شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی اونٹ کی نکیل کسی بچے کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت کسی وجہ سے غصے ہو گئے اور اس بچے کو ایک تماچا رسید کر دیا، بچے کو تماچا مار لیا۔ ادھر بچے کو تماچا مارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کہ جس نے میری امت کے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، کہ جس نے میری امت کے چھوٹوں پر رحم فرمائی نہیں کی اور بڑوں کا اکرام نہیں کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے مجھے آپ کو یہ تعلیم دی، ادھر یہ بچے کو ایک تماچا رسید کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی رات سے اللہ کے نبی کی زیارت بند ہو گئی، اسی رات سے اللہ کے نبی کی زیارت بند ہو گئی۔ فرماتے ہیں حضرت پریشان ہے، اور جس کا دوست جس سے ہر روز ملے اور ایک روز اگر وہ ہم سے کترا کر چلا جائے، بتاؤ یہ ایک فانی دوستی ہے، یہ دوستی ہمیں جہنم تک بھی لے جا سکتی ہے، یہ دوستی ہمیں اللہ کی نافرمانی پر بھی لے جا سکتی ہے، لیکن یہ اللہ کی اور اس کے رسول کی دوستی، اور جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بند ہو جائے، اس کی بے چینی کا کیا عالم ہوگا، وہ کس طرح پریشان ہوئے ہوں گے۔ حضرت شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ مارے پھر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی زیارت نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھو ایک عورت جب اپنے اوپر محنت کرتی ہے، ایک عورت جب اپنے آپ کو دیندار بناتی ہے تو ولایت کا کیا مقام اسے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ مارے جس بزرگ سے ملتے ہیں، جس اللہ والے کی ملاقات ہوتی ہے، ان سے پوچھتے ہیں مجھے یہ حادثہ پیش آیا ہے، اتنے دن ہو گئے اللہ کے نبی کی زیارت میں روزانہ کر لیا کرتا تھا، لیکن کئی دنوں سے میں زیارت سے محروم ہوں، آخر وجہ کیا ہے، آخر کیا بات ہے؟ فرمایا کہ آپ کو اس کا پتہ، ایک اللہ والے نے کہا دیکھو اس کے لیے تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ کا اور اللہ کے حبیب کا معاملہ ہے، آپ کے معاملے میں کوئی بیچ میں نہیں آئے گا، لیکن دیکھو سامنے روضہ اقدس کے بازو میں کچھ قریب کے اوپر
ایک عورت بیٹھی ہے، آپ اس کے پاس جائیے اور ان سے کہیے، وہی سے آپ کا معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ دیکھو ایک عورت کیا کام کر کے دکھاتی ہے۔ عورت جب اپنے اوپر محنت کرتی ہے، عورت جب اپنے آپ کو ولیہ بنانا چاہتی ہے، دیکھو میرے بھائیوں، میں اور آپ کس کے پرتو ہیں؟ ہمارے ماں باپ ہی کی۔ ایک عورت ہی کی محنت ہے، اور عورت ہی کے مقام سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کا وہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ حضرت چل رہے پیدل سے اجمیر تک تشریف لائے، ایک روایت کے مطابق 99,000 اور ایک روایت کے مطابق 99 لاکھ لوگ آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھے ہیں، آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں۔ جب گھر خوشی خوشی گئے، اپنی اماں سے اپنی سفر کی رودات سنائی، اماں میں نے اتنا لمبا سفر کیا، لیکن میرے اس سفر کا یہ کرامت تو دیکھیے، اتنے ہزار اور اتنے لاکھ لوگ میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، اتنے لوگوں نے اپنے گناہ سے توبہ کی۔ فرمایا بیٹے کمال تیرا نہیں ہے، تیری ماں نے کبھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، اور ہر وضو پر میں یہ دعا کرتی تھی، یہ اللہ میرے بیٹے سے یہ کام لے لینا۔ میرے بھائیو، عورت، میری ماں اور بہنیں سن رہی ہے، عورت ہے کہ عورت جب اپنے اوپر محنت کرتی ہے تو وہ کس کمال پر اپنے خود کو بھی اور اپنے بیٹوں کو، اپنے اولاد کو کہاں تک پہنچاتی ہے۔ تو حضرت شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ، یہیں سے بات چل رہی تھی، حضرت شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں اس عورت کے پاس پہنچے تو اس عورت کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ اماں جان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری دوستی کا یہ عالم تھا، ہر رات سرکار کی زیارت مجھے ہو جاتی، لیکن یہ واقعہ بنا، جب سے یہ واقعہ بنا ہے تو اس وقت سے میں اس سے محروم ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی تعلیم دیکھیے، اللہ کے نبی نے ایک جملے میں فرمایا قول لا تغضب، شاید آج ہی کے خطبے کے اندر یہ شعبان المعظم کے 4 نمبر کے خطبے میں یہ حدیث ہے، لا تغضب، اللہ کے نبی نے فرمایا غصہ مت کرو۔ دیکھو غصے کے نقصانات دیکھیے کہ ایک آدمی ذرا سا غصہ کر لیتا ہے اور غصے میں آپے سے باہر نکل جاتا ہے، خود کو بھی پریشان کرتا ہے، اور اس غصے کے اندر جو الفاظ اس نے کس لیے ہیں وہ الفاظ اتنے سخت نکلتے ہیں، پوری زندگی پھر اس سے وہ نہیں نکل سکتا۔ مثال کے طور پر کسی کا ہم نے بڑے مجمع میں انسلٹ کر لیا، ہم نے کسی کو برا بلا کہہ دیا، نہ کہنے کے الفاظ کہہ دیے، اب اس کا دل ٹوٹا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم ارشاد فرمائی، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سرکار دو عالم معراج کے سفر سے تشریف لائے، فرمایا اے میرے سرتاج، آپ تو اپنے خالق اور مالک سے ملنے کے لیے گئے تھے، تو آپ کو اپنے خالق اور اپنے محبوب اور آپ کے دوست نے کوئی عجیب اور کوئی پرائیویٹ تحفہ تو دیا ہوگا۔ جب کوئی ہم کہیں سے کارگزاری پیش کرتے ہیں، نہیں کہیں سے آتے جماعت جب اپنے مقام پر پہنچتی ہے انہیں سے کارگزاری لی جاتی ہے۔ آپ جہاں گئے تھے وہاں کے لوگوں کو کیسے پایا، آپ وہاں کس طرح کام کر کے آئے، اور پھر کوئی امیر ایسا ہوتا ہے وہ سوال کرتے ہیں بھائی آپ نے 40 دن اور 4 مہینے لگائے ہیں، بتاؤ آپ نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ یہ کارگزاریاں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جب معراج کے سفر سے تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا اے میرے سرتاج، آپ اپنے خالق اور محبوب سے ملاقات کر کے آئے، آپ کو کوئی خاص تحفہ پیش کیا گیا ہو بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ مجھے آپ کو اس عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس کی بہت ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ یہ غم خواری کا مہینہ، اس مہینے کو، آنے والے مہینے کو غم خواری کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے بارہا فضائل کی کتاب میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا اس جملے کو دہرایا ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، پوچھا کہ کیا آپ پرائیویٹ، آپ کو کیا ہدیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا تحفہ آپ لے کر آئے ہیں؟ فرمایا جب میں آ رہا تھا میرے اللہ نے مجھے ایک بات سنائی اور ایک تحفہ میری امت کے لیے دیا ہے۔ حضرت وہ کیا ہے؟ فرمایا تیرا جو امتی دنیا میں، تیرا جو امتی، مثال کے طور پر میں پریشان ہوں، میں آپ کی پریشانی حضرت کے سامنے پیش کرتا ہوں، اب میں اپنی پریشانی کو بارہا ان کے سامنے بیان کرتا ہوں، اب حضرت نے میری اس بات کو سنا اور سننے کے بعد مجھے تسلی کے 2 کلمات کہے، بجائے اس کے کہ میرے زخم پر نمک چھڑکا۔ آج یہی تو ہوتا ہے، جب کوئی حالات لے کر آتا ہے تو کبھی کبھی تو اس کے سامنے منہ بنا کر کہ اس کے غم میں شریک ہو جاتے ہیں، پھر اس کے جانے کے بعد اس کے اوپر واہ واہ اور ہنستے ہیں۔ ہمارے حالات یہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے معراج سے کہ میرے اللہ نے میری امت کے لیے ایک تحفہ دیا، فرمایا تیرا جو امتی اپنے
اپنا دکھڑا لے کر کسی کے پاس گیا اور اس جانے والے کو سننے والے نے تسلی کے 2 کلمات کہہ دیے، فرمایا کل قیامت کے دن اس کا اور میرا محل اس طرح ہوگا جس طرح میری یہ 2 انگلیاں ہیں۔ میرے بھائیوں یہ ہیں، تو جب کسی سکے کا ایک حصہ ہوتا ہے تو پیچھے بھی تو کچھ ہوتا ہے کہ نہیں، کہ اگر کسی نے اس کی فضیلت تو بیان کر لی کہ اگر کسی نے کسی کی اس کی لاج رکھ لی اس کو یہ مقام ملے گا، تو اگر کوئی آنے والا کسی مسلمان کو ستایا، کسی پر ناحق ظلم کیا، تو اس کا انجام بھی تو ایسا ہی ہوگا۔ جس طرح جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ حقیقت تو یہی ہے میرے بھائیوں۔ اس وقت میری آپ کی آنکھیں جو دیکھ رہے بالکل دھوکہ ہے ہمارے سامنے۔ حقیقی آنکھ تب کھلے گی جب یہ آنکھ بند کر لی جائے گی اور ہمارے سامنے لوگوں کے سامنے بند ہوگی، اللہ کے سامنے کھلی ہوگی، تب پتہ چلے گا فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَوْ تَحْتَ رِجْلُكَ فَرَسٌ أَوِ الْحِمَارُ، کہ میں گھوڑے پر بیٹھ کر آیا یا میرے نیچے گدھا تھا۔ آج ہر ایک میں اپنے آپ کو بہت اچھا تصور کرتا ہوں۔ بہرحال بات سے بات نکل گئی، مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ آج یہ ہماری میٹنگ، آج ہمارا یہ ملنا ہمارے چچا حاجی رفیق صاحب نے جب مجھے کہا تھا، دیکھو ماں باپ کے انتقال کے بعد سب سے بڑا ماں باپ کا حق جو باقی رہتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے متعلقین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ماں باپ کے متعلقین کا اکرام کرنا۔ تو حاجی رفیق چاچا یہ رشتے میں میرے چچا لگتے ہیں، میرے والد صاحب کے سگے مسیائے لگتے ہیں۔ انہوں نے مجھے دعوت دی، دل میں آیا جس وقت مجھے دعوت دی گئی تھی کہ آپ آئیے اور رمضان سے متعلق ہمارا مذاکرہ ہو جائے، اس وقت میں بیمار تھا۔ میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، اگر طبیعت نے ساتھ دیا تو میں اپنے سفر سے پہلے ضرور آپ کے یہاں آؤں گا۔ کل اللہ رب العزت کی طرف سے یہ شرح صدر ہوا کہ کام نکل جائے گا۔ میں نے ان کو بے ساختہ کہہ دیا، کہا آمنا وصدقنا، آپ آئیے، ہم تو آپ ہی کے انتظار میں تھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان خلوص محبتوں کو باقی رکھے، اللہ ان کی برکت سے میری آپ کی محبت اور ملاقات کو اللہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ تو یہی کہا تھا کہ آپ آئیے، تو میں نے سوچا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، 2 مومن جب آپس میں ملتے ہیں، آپ نے ابھی نماز کے اندر سنا، اس وقت یہ مضمون میرے سامنے آیا کہ اسی آیت سے بات شروع کر لی جائے کہ جب مومن آپس میں ملتے ہیں تو ان کا مذاکرہ ہوتا ہے۔ فرمایا مذاکرہ مومن کو فائدہ دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپس میں مومن کا مذاکرہ مومن کو فائدہ دیتا ہے۔ میرے دل میں یہ صدا آئی، چلو میں چلتا ہوں، اگر اللہ کا کوئی بندہ یا کسی کو نہیں تو مجھے تو ان باتوں سے ضرور نفع ہوگا، اور ان باتوں لوگوں کے سامنے بیان کر کر خود میں پہلے اس پر عمل کی کوشش کروں گا۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ یہی اسی نسبت پر میں آیا ہوں کہ یہ رمضان ہمیں کس طرح گزارنا چاہیے، ہمارا رمضان کس طرح گزرے۔ دیکھو میرے بھائیوں، اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے، یہ اللہ کا احسان سمجھیے۔ گزشتہ سال کے رمضان کے حالات ہمارے سامنے ہیں، کیسے کیسے نوجوان چلے گئے، کیسے کیسے۔ آج پالے دوپہر میں کسی سے مذاکرہ ہو رہا تھا، فرمایا مولوی صاحب 29 سال کا نوجوان جس کو الحمدللہ بہت اچھی طرح میں پہچانتا تھا، فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کا 2.5 سال کا ایک بچہ ہے اور ایک بچہ 3.5 یا 4 سال کا ہے، فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہو گیا اس مہلک مرض کے اندر، پورا گھر آگے دوڑ رہا ہے، اس کی بیوی ایک ہی بات کہہ رہی ہے، میرے سرتاج کو 2 منٹ کے لیے کھڑے کر دو، بچے چمٹ رہے ہیں۔ لیکن وہ وقت ختم ہو گیا، وہ وقت چلا گیا، گیا وقت پھر کبھی ہاتھ آتا نہیں۔ آج کا جمعہ دوپہر کا ہمارا گیا، جس نے جو کیا اس نے وہ پائے گا، جس نے وہ کھویا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ جب چڑیا چر گئی کھیت پھر پچھتاوت کیا ہوت ہے، وہ سب ہاتھ سے نکل گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے مجھے بڑی محترم بشان عبادت والا مہینہ اللہ تعالی ہمیں نصیب کر رہے ہیں۔ اس مہینے اور اس روزوں کی برکات کیا ہے؟ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت عبداللہ ابن غالب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں پوچھا کیا گزرے آپ کے اوپر؟ فرمایا اللہ نے میری مغفرت کر لی۔ پوچھا کہ کیا ملا آپ کو؟ کہا مجھے جنت مل گئی۔ جب جنت مل گئی اس کے بعد پوچھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ کو جنت مل گئی، لیکن آپ کی قبر مبارک سے ہم مشک و عنبر کی خوشبو محسوس کر رہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میری گرمیوں کا روزہ اور روزے کی حالت میں لگنے والی پیاس اور اس پیاس کی حالت میں تلاوت کیا ہوا قرآن کی خوشبو ہے۔ کتنا مبارک مہینہ ہے یہ روزہ،
روزہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ روزہ بندے کے اندر صفات ملکوت پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ فرشتے بھی نہیں کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ مدت تک ہمیں فرشتوں کے مشابہ کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت خود نہیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں نصیب کرتے ہیں۔ تو رمضان میں اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ یہ مہینہ ہمارا گزر جائے۔ اس مہینے کی ہمیں برکتوں سے میرے بھائیوں خوب فیض حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت آپ جتنی چاہے کریں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور بزرگوں کے جو واقعات لکھے ہیں کہ کوئی اپنی زندگی میں 61 مرتبہ رمضان المبارک کی 30 دنوں میں آرام سے قرآن ختم کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی بہت سارا وقت ہے بجائے اس کے۔ اور دوسری بات یہ ہے اللہ رب العزت یہ مہینہ ہمیں دے رہے ہیں، اس مہینے کی یہ عبادت محتب بن شان عبادت روزہ، اس روزے کی حفاظت کرنا۔ اس کی حفاظت کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی۔ کامل مسلمان کون ہے؟ کہ جس کی زبان، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ میرے بھائیو شیطان یہ وہ مہلک بیماریاں جس کی طرف میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، جن کو آپ نے گناہ تک نہیں سمجھا، یہی نتیجہ ہے، گناہ نہیں سمجھا تو شیطان نے اتنا مزین کر لیا کہ ہم اس کے اندر بہتے جاتے ہیں۔ کسی کی غیبت کھولنا، کسی کی چگلی کھانا، کسی کو ناحق ظلم کرنا، کسی کو ستانا اور کسی کا حسد کھانا، یہ حسد یہ ایسی مہلک بیماریاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حاسد آپ دیکھیں گے جو حسد کرنے والا ہوگا اس کا چہرہ ہمیشہ بے نور ہوگا، کبھی آپ اس کو سکون والا نہیں پائیں گے، اور اس لیے کہ وہ اللہ کی قدرت کے اوپر اور اللہ کی کبریائی پر اپنا چھاپا لگانا چاہتا ہے۔ اللہ جب آپ کو دینا چاہتے ہیں، میں کون ہوں آپ کا چھیننے والا؟ میرے بھائیو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مومن اپنے مومن بھائی کی پیٹھ کے پیچھے بجائے اس کی غیبت، بچائے اس کی چگلی، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے، مغفرت کی دعا کرے گا، فرشتے بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے کہ جیسا تو تیرے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اللہ ویسا تجھے بھی دے دے۔ اور فرشتوں کی دعا میں کیا شک ہے؟ اگر کسی کے لیے خیر خواہی کی دعا کریں گے تو اللہ رب العزت اس کے فرشتوں کے ذریعے اس کے لیے دعائیں کروائیں گے۔ تو دعائیں لینے کے بجائے اپنے روزوں کو غیبت، چگلی کے ذریعے اور اس طرح کی مجالسوں بنا کر اپنے روزوں کو مت خراب کیجیے۔ یہ وہ امراض ہے جن امراض کے ذریعے روزہ تک گیا بندہ کبھی ایمان سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ اتنی خطرناک بیماریاں ہیں، ان کو آپ نے بیماری ہی نہیں سمجھی۔ دوسرا یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، اللہ تعالی ہمیں خیر خواہی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی اور پیاری سنت انک لتصیل الرحیم وتحمل الکل، اللہ کے نبی کی یہ صفات تھی۔ جب اللہ کے نبی گھبراتے ہوئے گھر پہنچے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا فرمایا؟ حالانکہ اللہ کے نبی کی تہجد کا کیا حال تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک میں ورم آ جایا کرتا، پھول جایا کرتے، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ تو رات رات اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ ارے آپ تو پورے دن اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، اللہ آپ کی تسبیحات کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ کیا فرمایا؟ واللہ لا یخزیک انک لتصیل الرحیم، آپ کو اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کرے گا، کبھی رسوا نہیں کریں گے، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر ہمیں الفت اور محبت بانٹنی چاہیے، ہمیں آپس میں محبتوں کو بکھیرنا چاہیے۔ حضرت الامام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات بیان کر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دوں۔ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدہ خاندان کی ایک عورت اپنی جوانی کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ بیوہ ہونے کے بعد اس مرنے والے شوہر نے 2-3 بچیاں چھوڑی تھیں۔ اب وہ پہلے کا زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر تو باپ اپنی اولاد کی بھی فکرے کر اور چھوڑ کر جاتا ہے، یہ تیری وراثت ہے، تو مرے گا تیری اس اولاد کو وہ ملے گا، اتنے سارے مال کے ہم تو میں اور آپ فکر کرتے ہیں۔ لیکن وہ زمانہ تھا، وہ عورت مارا اس مدت تک
جب اس کے پاس کچھ توشہ تھا جو شوہر چھوڑ کر گئے تھے ختم ہو گیا، ختم ہو جانے کے بعد اس عورت نے اپنی لڑکیوں کو لے کر محلات کے اندر نکلی، عیسائیوں کے محلے، آنکھ کے پجاریوں کے محلے میں نکلی، اور وہاں جانے کے بعد وہ عورت ایک مسلمان کے گھر پر دستک دی، اور دستک دی، اپنی کارگزاری سنائی، میرے شوہر تھے، اچھے خاصے تھے، اور یہ چھوڑ کر گئے تھے، میرے پاس ختم ہو گیا، میری یہ یتیم بچیاں ہیں، ان بچیوں کی کفالت کے لیے میرے پاس توشہ نہیں ہے، میں آپ سے التجا کرتی ہوں، آپ سے مدد چاہتی ہوں، میں سیدہ خاندان سے، علوی خاندان سے میرا تعلق ہے۔ یہ مسلمان جس کے دروازے پر دستک دی تھی، اس نے کیا پوچھا؟ اس نے پوچھا کہ تو مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کا تو دعویٰ کرتی ہے، تیرے پاس تیری مسلمانی کی دلیل کیا ہے؟ لاؤ دلیل لاؤ۔ اب یہ مسلمان کا یہ رویہ، وہ عورت وہاں سے شرمندہ ہو کر آگے نکل گئی۔ حضرت الامام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ عورت آگے نکل گئی اور ایک مجوسی آنکھ کی پوجا کرنے والے اس کے گھر پر دستک دی، اور دستک دینے کے بعد اسے پوری کارگزاری سنائی، اور سنانے کے بعد کہا یہ میری یتیم بچیاں ہیں، میں خود بیوہ ہوں اور میرے پاس اتنا مال دولت نہیں ہے کہ میں اپنی اولاد کی اور اپنی بچیوں کی پرورش کروں، چنانچہ میں آپ کے درخواست کرتی ہوں میری مدد کی لیجئے، اور مجھے اس طرح میرے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ وہ شخص گھر میں گئے، اپنی بیوی سے کہا آپ نہ ایک کمرہ خالی کر لے، اور یہ عورت اور اس طرح اس کی 2 بچیوں کے رہنے کے لیے ان کی کفالت کے ذمہ دار ہم بنتے ہیں، اور کہا بہن آ جاؤ، اپنی بیٹیوں کو لے کر، اپنی یتیموں کو لے کر میرے گھر آ جاؤ۔ چنانچہ اندر گئے، جب رات ہوئی، رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے اندر ایک خوبصورت موتیوں سے لدا ہوا محل ہے، اللہ کے نبی اپنا ہاتھ مبارک اس دروازے پر رکھ کر اعلان کر رہے ہیں یہ محل کل قیامت کے دن میری امت کے مسلمان کو، مومن مرد کو ملنے والا ہے۔ یہ خواب یہ مسلمان دیکھ رہا ہے، جس مسلمان نے اس بیوہ کو اور ان بچیوں کو بھگا دیا تھا، اور ادھر وہ مجوسی بھی دیکھ رہے ہیں، دونوں اس خواب کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان پر اعلان کر رہے ہیں یہ وہ محل ہے جو موتیوں سے لدا ہوا ہے، زعفران سے سجایا ہوا ہے، یہ کل قیامت کے دن میری امت کے مسلمان کو ملے گا۔ یہ مسلمان خواب کے اندر اس محل کو دیکھا اور کہا یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، مجھے یہ محل دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل رات میں میرے خاندان کی وہ عورت بیوہ اپنی یتیم بچیوں کو لے کر تیرے پاس آئی تھی، اور اپنی کارگزاری سننے کے بعد تو نے کیا پوچھا تھا کہ تیرے مومن ہونے کی دلیل کیا ہے؟ میں بھی تجھ سے پوچھتا ہوں بتا تیرے مومن ہونے کی دلیل کیا ہے؟ میرے آپ کے سجدے میں، اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں، میرے آپ کے سجدوں کی حالت ہمارے سامنے ہے، ہم کیا ہمارے سجدے، ہم تو اصل حقیقت کیا ہے؟ جہاں سے ہمارا وضو یہ نماز کے لیے شرط ہے، جہاں سے ہم وضو کرتے ہیں وضو سے ہی ہماری دنیاوی گفتگو چالو، جو ساتھ میں بیٹھا ہے پورے دن کی کارگزاری اس سے پوچھ کر نماز میں آئیں گے تو پھر نماز کے اندر وہی خیالات جو وہاں باتیں کر کے آئے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جب وضو کرنے والا وضو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 4 فرشتے رحمت کی چادر لے کر اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، جو وہ بات کرنا شروع کرتا ہے ایک فرشتہ کنارہ چھوڑ دیتا ہے۔ وضو کے بڑے بڑے فضائل ہے، رات میں وضو کی حالت میں سویا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام عائشہ نے پوچھا یہ میرے سرتاج کل قیامت کے دن حضرت ابا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر آپ کی پوری امت ہی بھی وہاں موجود ہوگی، تو آپ اپنی امت کو کیسے پہچانو گے؟ فرمایا میری امت کے وضو کے اعضاء 14ویں چاند کی طرح چمکدار ہوں گے، ان کی چمک سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ لیکن ہم نے وضو ہی نہیں کیا، نمازیں ہی نہیں پڑھی، ہمارے چہرے کیا چمکیں گے؟ ہمارے چہروں پر کیا نور ہمیں نظر آئے گا؟ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل وہ علوی خاندان کی سیدہ تیرے پاس آئی تھی اور تو نے ان سے مومن ہونے کی ضمانت مانگی تھی، تو میں بھی تجھ سے پوچھتا ہوں تیرے مومن ہونے کی ضمانت کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ وہ شخص رات صبح اٹھا اور اس خواب کو سننے کے بعد اس خواب سے بالکل صبح جب اٹھا اور یہ بھیانک خواب دیکھا جس میں خوشخبری بھی تھی، ادھر اللہ کے نبی نے جنت کی ضمانت بھی مانگی اور سرٹیفکیٹ بھی مانگا مومن ہونے کا، وہ مجوسی والے حلقے کے اندر چلا گیا اور وہاں جا کر معلوم کیا میں ایک عورت اور اس کے ساتھ 2-3 یتیم بچیاں تھیں، ان کی تلاش کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ وہاں دستک دی جہاں اس عورت کو پناہ دی گئی تھی، جس مجوسی نے اس کو پناہ دی تھی، وہاں دستک
کی، پوچھا کہ یہ فلاں فلاں عورت اس طرح اپنی بچیوں کو لے کر ہاں کہ میرے گھر میں ہے، میں نے اس کو پناہ دی ہے، کہا میں مسلمان ہوں، تو مجوسی ہے، تو آگ کا پجاری ہے، تو اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا جس نبی نے کل رات میں تجھے اپنے گھر سے بگا کر تیرے پاس جنت کا سرٹیفکیٹ مانگا تھا، اسی نبی نے ان معصوم بچیوں کے صدقے میں، اس بیوہ کی خدمت کے صدقے میں اس مجوسی کو ایمان سے منور کر دیا ہے۔ یہ رحم دلی کا مہینہ ہے، یہ سب کرنے کی چیزیں ہیں میرے بھائیوں، یہ سب کرنے کی چیزیں اس کو اپنانا چاہیے۔ اسی لیے اس مہینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہترین کہ ہم اپنے زکوٰۃ کا نصاب بنا لیں، اور ہم اس کے اندر ہم ان کے جو حقدار ہے اپنے رشتہ داروں سے لے کر جہاں جہاں حقدار ہے ہم اپنی وسعت کے مطابق پلتے جھکے کے اندر ہم لوگوں تک اس کو پہنچائے۔ یہ رحم دلی کا مہینہ ہے، قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ علماء نے لکھا ہے مبارک مہینے کے اندر جس نے 30 دنوں کی قدر کر لی اور 30 دنوں کو قیمتی بنا لیا، اللہ تعالیٰ 335 دن اس کے سنوار دیتے ہیں۔ یہ مہینہ بیٹری چارج کرنے کے لیے ہے، اس میں بیٹری چارج کی جاتی ہے، اور اس میں جس طرح ہم جیسے گزاریں گے، اگر غفلت میں گزرا پورا سال ایسا گزرے گا۔ اگر اس مہینے کو ہم نے عبادت میں گزارا، اللہ 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 کہہ کر گزارا، اللہ کو یاد رکھ کر گزارا، غیبت کے لیے نفس شیطان نے ورگلایا، اسے کہہ دو میرا روزہ ہے، اللہ سے میں نے صبح صادق سے لے کر غروب تک کسی کی غیبت کرنے سے میں نے اللہ کو وعدہ کیا ہے۔ حالانکہ بندہ حلال کھانا گھر میں موجود ہے، اپنے گھاڑے پسینے کی کمائی موجود ہے، بہترین 35 50 60 ہزار کا خریدا ہوا فریج موجود ہے، بہترین ٹھنڈا پانی ہے، سب سوئے ہیں، اگر دوپہر میں پانی پی لیا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، جی چاہتا ہے پی لوں، لیکن جی کو سمجھاتا ہے تو نے اللہ کو وعدہ کیا ہے میرا روزہ ہے میں پانی نہیں پی سکتا، تو وہ اللہ بھی یہی کہتا ہے میں اپنے بندوں میرے بندوں میں آپ کی اس عبادت سے راضی ہوتا ہوں کہ جس عبادت میں تم نے مخلوق کو ناراض کر لیا، یہ تمہارا اعمال میں تمہیں واپس کر دیتا ہوں۔ مجھے کسی کی غیبت نہیں چاہیے، میں مرے ہوئے بھائی کا گوشت آپ کو کھلانا نہیں چاہتا ہوں، کسی کے لیے حسد میں مبتلا ہو کر آپ کو میرے پاس لانا میں نہیں چاہتا ہوں۔ تو اللہ کو راضی کریں گے بندگی کے ذریعے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں گے اطاعت کے ذریعے، اور مخلوق کو راضی کریں گے انشاءاللہ خدمت کے ذریعے۔ اللہ رب العزت اس آنے والے مہینے کو میرے آپ کے لیے مبارک و مسعود بنائے، اس کی ہر گھڑی اللہ تعالی ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن سیکھ سکتے ہیں میرے بھائیوں، بڑا پیارا مہینہ ہے، قرآن کے حلقے لگاؤ، اپنے آپ کو فارغ کر لو۔ ایک مہینہ 335 دن بہت روزی کمائی، بہت کمائی، ایک مہینہ اللہ کے لیے فارغ کر لو، قرآن سیکھ لو۔ الحمدللہ قرآن سیکھنے سکھانے والے موجود ہیں، وہ زمانہ تھا اس وقت وہ حالات نہیں تھے، آج ہم جس طرح جس قاری کے لہجے میں قرآن سیکھنا چاہے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ فعال ایسے حفاظ کرام اور قاری قرآن ہمارے پاس موجود ہیں، ان کا استعمال کیجئے، قرآن کے حلقے لگائیے۔ اس مہینے کے اندر آپ کی وہ گڑیا بہت قیمتی بن جائے گی، اور کل قیامت کے دن اس روزے کو اللہ زبان دیں گے، یہ روزہ میرے آپ کی سفارش کرائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جو باتیں اللہ نے وقت پر کہلوائی، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے مل بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت میں اللہ نجات کا ذریعہ بنائے۔ کچھ جی بھائی، ہمارے پڑوس گاؤں کنتھاڑیا میں خانقاہ کا جو نظام چلتا ہے الحمدللہ اس سال پھر دوبارہ شروع ہوگا، تو وہاں بھی فکروں کے ساتھ ان بزرگان دین اللہ والے آتے ہیں، اور کیسے کیسے حضرت مولانا محمد قمرالزمان صاحب یہ مستجاب الدعوات ہے الحمدللہ، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کئی دعاؤں کے اندر میں نے حضرت کو استعمال کیے ہیں، اور بفضلہ تعالی ان دعاؤں کو بہت کم مدت کے اندر قبول ہوتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ مستجاب الدعوات ہے۔ ان بزرگوں کی صحبت میں جائیے، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ کچھ نہیں تو عطر کی دکان میں گئے، چاہے عطر نہیں خریدیں گے لیکن خوشبو تو لے کر آئیں گے نہیں۔ اگر کسی آگ کی بھٹی میں گئے، وہاں جا کر ہم نے کچھ نہیں کیا، وہاں سے نکلتے ہوئے دھواں تو ہم کھا کر آئیں گے، ان بزرگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے۔ یہ مستقلاً ایک موضوع ہے جس پر بات کی جائے، اگر اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیا، کبھی آنا ہوا، انشاءاللہ اس سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑا مبارک مسعود موقع ہے، اس وقت پر ہم کچھ دیر اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ مصب لائٹ بند کرتے ہیں، ہماتن اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔
اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دے اور اپنے گناہوں سے معافی کا اللہ سے وعدہ کر لے۔ ہماری ماں بہنیں بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ 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 لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تیرے سامنے تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میں تیرے سامنے تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا اللہ تیرے سوا اللہ تیرے سوا۔ میں گنہگار ہوں میں خطا کار ہوں میں سیاہ کار ہوں میں سزاوار ہوں
میں ضیاءکار ہوں، میں سزاوار ہوں، ہم خطا کار ہیں، ہم سزاوار ہیں، میرے سجدوں میں، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، ہم سیاہکاروں کو تو نہ دینا سزا، بخش دوں گا تجھے، بخش دوں گا تمہیں، یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں ہم گنہگاروں کا، نہیں کوئی نہیں ہم سیاہکاروں کا، نہیں کوئی نہیں ہم خطا کاروں کا، بخش دوں گا تمہیں، بخش دوں گا تمہیں، یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ آئیے اس پروردگار کے دربار میں ہم اپنے گناہوں کو ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ معافی مانگنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں۔ سیدنا محمد۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك
مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ. یا اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے تیرے محبوب کے سامنے اللہ ہمیں ذلیل و رسوا نہ کر لینا. اللہ تیرے وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اپنی جوتیوں کو خون سے لبریز فرما کر اس امت کو سینچ کر گئے تھے. اللہ محبوب کے دانت مبارک میں کڑیاں گھس گئی تھی. اللہ محبوب نے اپنے پیٹ پر دو پتھر باندھ کر اس امت کو دین دیا ہے. اللہ یہ قرآن دیا ہے. اللہ یہ قرآن دیا ہے. اللہ یہ قرآن ملا ہے. اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں محروم نہ کر لینا. یا اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں ایمان سے محروم نہ کر دینا میرے اللہ. صحابہ ہونے کے باوجود اپنے آخری وقت کے آخری لمحات سے کس طرح ڈرا کرتے تھے. ایک صحابی رو رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کتنے ناراض کر لیے کہ آپ اس قدر رو رہے ہو. جواب دیا سامنے گیہوں کا دانہ تھا, اپنے ہتھیلی پر رکھا, کہا اللہ کی قسم میں نے اس دانے کے برابر بھی اللہ کو ناراض نہیں کیا, لیکن موت کے وقت کہیں شیطان ایمان سے محروم نہ کر دے یہ خوف مجھے رلا رہا ہے. یا اللہ رونے کی تو ہمیں ضرورت ہے. اللہ رونا تو ہم نے چھوڑا ہے میرے اللہ تیرا ڈر تو ہم نے چھوڑا ہے میرے اللہ آج وہی تو اللہ ہے جو کل بدر میں تھا. اللہ آج آپ وہی اللہ ہے. کل احد کا نقشہ آپ ہی نے تو بدلوایا تھا میرے اللہ. یا اللہ آپ ہی ہیں اللہ ہم نے تیرا در چھوڑا ہے. اللہ تیرے در کے بھکاری بنا دے میرے اللہ آپ کے در کے بھکاری بنا دے میرے اللہ اس مجمع کی مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے. اللہ ہماری ماں بہنیں بھی ہمارے ساتھ جڑی ہیں. اللہ سب کی مغفرت فرما دے. اللہ سب کی مغفرت فرما دے. اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اللہ والدین کی مغفرت فرما دے. اللہ والدین کی مغفرت فرما دے. اللہ تو نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے اے میرے بندے کہہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ آخر کچھ تو اس نے ہمارے صغیرے کی حالت کے اندر کچھ تو کھویا ہوگا. اللہ تبھی تو نے کہا ہے میرے امت میرے بندے تیری ماں کے لیے یہ دعا کیا کر, تیرے باپ کے لیے دعا کیا کر. اللہ آخر کوئی بھی تو تیرے پاس اس کا راز ہے میرے اللہ. یہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اللہ اگر وہ ہمیں موچی بناتے تو آج ہم موچی ہوتے میرے اللہ وہ حافظ قرآن بنا کر چھوڑ کر گئے ہیں. اللہ ان کی قبروں میں سکون نصیب فرما. یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے میرے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے میرے اللہ. یا اللہ اس مجمع کے مغفرت فرما دے. ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما دے. اللہ زندہ ہے ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمارے چچاؤں کی مغفرت فرما, ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما, بھائی بہنوں کی مغفرت فرما, دوست و احباب کی مغفرت فرما دے, محسنین محبین متوکلین کی مغفرت فرما دے. اللہ جن ماں بہنوں نے اپنے لیے دعاؤں کا کہا ہے, اپنی اولاد کے لیے کہا ہے, یا اللہ ان کے جائز مقاصد کو عافیت کے ساتھ پورا فرما. یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ اولاد کے دکھروں سے ان کی حفاظت فرما. یا اللہ اولاد کا دکھرا گھر کو جہنم کا نمونہ بنا دیا کرتا ہے. یا اللہ اولاد کو مطیع و فرما بردار بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے.
اللہ جن کی اولاد بیمار ہے اللہ انہیں شفائے کلیہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ یہ اللہ جو بے روزگار ہیں یہ اللہ انہیں حلال طیب پاکیزہ برکتوں والی کشادہ روزیاں نصیب فرما۔ یہ اللہ مہلک امراض جو ہمارے ایمان کو ختم کر دیتے ہیں اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ آپ اپنی امن و امان میں رکھ لے اللہ۔ یہ مسلمانوں کو جوڑ دے میرے اللہ تیرے محبوب نے اپنے خون کے قطروں سے سینچا تھا اللہ آج یہ جماعتوں میں بٹ گئے ہیں اللہ، خاندان کے خاندان الگ ہو گئے ہیں اللہ، سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع فرما دیجئے میرے اللہ سب کو جوڑ لیجئے میرے اللہ سب کو جوڑ لیجئے میرے اللہ آنے والا بہت پیارا مہینہ آ رہا ہے اللہ، تیرے محبوب کے صدقے میں تو ہمیں عنایت کرنے والا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ ہمیں رمضان تک عافیت کے ساتھ پہنچا دیجئے اللہ، ہمیں آنے والے مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمانا اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جبرائیل امین چل رہے تھے آمین اور بددعا کر رہے تھے، میرے محبوب آمین کی مہر لگا رہے تھے اور جبرائیل امین فرما رہے تھے ہلاکت ہو جیو جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پا کر مغفرت کروا کر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرایا اللہ، محرومین میں سے ہمیں نہ بنائیے اللہ، ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں محروم نہ فرمائیے اللہ، ہمیں غمخواری نصیب فرمائیے، 5 وقت کی نماز کے ہمیں پابند بنائیے اللہ 5 وقت تو مؤذن پکارتے ہیں لیکن تہجد میں تو پکارتا ہے اللہ تہجد میں تو خود پکارتا ہے میرے اللہ تہجد میں تو پکارتا ہے اللہ، ہمیں تہجد کے پابند بنا لیجئے یہ اللہ، ہمیں تہجد کی توفیق سے مرحمت فرمائیے اللہ، ہمیں اپنے فرائض کو مکمل طور پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے اللہ، بے اولاد کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائیے اللہ، جو لوگ نرینہ اولاد کے متمنی ہیں یہ اللہ انہیں نرینہ اولاد نصیب فرمائیے اللہ، جن کو آپ نے اولاد کی دولت سے مالا مال کیا ہے خداوند کریم اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیجیے یہ اللہ، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لیجیے اللہ، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لیجیے یہ اللہ، اخلاص اور استخلاص ہمیں نصیب فرمائیے اللہ، ہمارے اخلاص نصیب فرمائیے اللہ، اخلاص نصیب فرمائیے یہ اللہ، پورے مجمع کو قبول فرما لیجیے اللہ، پورا مجمع اپنے دلوں میں اپنے جو جائز مقاصد لے کر آیا ہے، ہماری ماں بہنیں جو اپنے جائز مقاصد تجھے سنانا چاہتی ہیں، یہ علیم بذات الصدور، تو دماغوں میں دوڑنے والے خون کے قطرے کو بھی جانتا ہے، اگر خیال آتا ہے خدا تجھے سب اس کو بھی تو سن لیتا ہے یہ اللہ، آپ تو کالے پہاڑ میں اللہ کالے پتھر کے اندر رنگنے والے کیڑے کی آہتوں کو بھی سنتا ہے اللہ یہ مجمع اپنے جو جائز مقاصد تجھے سنانا چاہتا ہے یہ اللہ، یہ عاجز تجھ سے درخواست کرتا ہے اللہ، سب کی فریادوں کو سن لیجئے اللہ، جو بیمار ہے ہاتھ اٹھانے والوں میں، ان کے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں اللہ انہیں شفائے کلیہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے اللہ تیرے محبوب کے جتنے امتی اس دنیا سے چل بسے ہیں اللہ، ایک دن آئے گا اللہ، ان کے اعلان ہو چکے اللہ انہوں نے موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا میرے اللہ یہ منظر ہمارے سامنے آنے والا ہے، تیرے قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر روح کو موت سے پلہ پڑنا ہے اللہ، وہ منظر ہمارے سامنے آنے والا ہے اللہ وہ منظر ہم بھی دیکھنے والے ہیں اللہ، آپ اپنی کرم فرمائی کا معاملہ فرما کر اللہ شیطان کے حملوں سے ہمیں بچا کر ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا یہ اللہ، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا اللہ، بوڑھے خاتمے سے اللہ آپ اپنی حفاظت نصیب فرمانا یہ اللہ، بوڑھے خاتمے سے ہمیں بچا لیجیے نا یہ اللہ، بوڑھے خاتمے سے ہمیں بچا لینا، اور اس موت کے لائن سے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی بلائیاں آپ سے مانگی ہیں اللہ، وہ تمام بلائیاں ہمیں نصیب فرمانا، جن شرور و فتن سے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اللہ، ہم بھی آپ سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما کر ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو آپ اپنے فضل و کرم سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ اللہ، اصحاب بدریین کے صدقے یہ اللہ، شہدائے
احد کے صدقے، اللہ اولیاء کاملین کے صدقے، اس مجمع میں اللہ جس نوجوان کا، جس برا کا، اللہ وہ مجمع ہے جس میں تیری راہ میں چلنے والے بندے بھی ہیں اللہ جو اپنا گھر بار چھوڑ کر تیرے اور تیرے محبوب کا دین سیکھنے سکھانے کے لیے نکلے ہیں اللہ ان کے سفر کے صدقے، اللہ ان کی حاضری کے صدقے، اللہ ان کی آمین کے صدقے، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔